آگے چلتے ہیں. قل اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کہہ دیجئے کیا میں تم کو نہ بتلاؤں اس سے بھی بہتر. یعنی جو چیزیں پیچھے بیان ہوئی تھی، عورتیں، بیٹے، سونا چاندی، گھوڑے، مویشی اور کھیتی، 6 چیزوں کا بیان تھا. فرمایا کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر نہ بتلاؤں؟ وہ دنیا کا سامان تھا، اصل میں آخرت کا جہان ہے. ان لوگوں کے لیے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی، نیکوکاری کی زندگی گزاری، ان کے رب کے ہاں کیا ہوگا ان کے لیے؟ جنات، ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والے ہیں. پیچھے 6 چیزیں پچھلی آیت میں بیان کی تھیں، اس آیت میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے آدمی کے لیے رہائش اپنی ہو تو انسان کو بہت سکون ہوتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ مکان اپنا ہونا چاہیے، کچا ہو یا پکا، اپنی جھونپڑی ہو. کرائے کے مکانوں کے اندر رہنے والے کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے. ان کو اپنے سکون کی زندگی گزارنے کا پتہ ہی نہیں کہ سکون ہوتا کیا ہے. تو اس لیے اللہ شانہ نے سب سے پہلے رہائش کا بتلایا. باغات، باغیچے، محلات، وہاں کی سکونت کا تذکرہ ہے. ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ماتحت نہریں جاری ہوں گی، جہاں چاہیں گے وہاں ان کو جاری کر لیں گے، محل کے اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے. اور جنت کی نہریں ایسی ہیں کہ زمین کے اوپر بہتی ہیں، اندر نہیں بہتی. وہ جیسے اشارہ کریں گے ویسے نہر چل پڑے گی. دوسرا، گھر ہو بیوی نہ ہو تو پھر بھی آدمی کو سکون نہیں ہوتا. سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے اکیلے، کہتے ہیں ہر طرح کی سہولت میسر تھی، لیکن لا شعوری طور پر وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے. اس لیے اللہ شانہ نے ان کا جوڑ وہاں پیدا کیا، حوا کو پیدا کر دیا. تو دوسری چیز، گھر اسی وقت گھر بنتا ہے جب گھر والی ہو. دیکھو گھر تو کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا ہوتا ہے، لیکن کہا کس کو؟ اس کو گھر والے کہا جاتا ہے کہ گھر تو مرد کا ہے لیکن گھر والے کون ہے؟ بیوی ہے. تو ازواج مطہرہ، پاکیزہ، ستھری، دونوں طرح کی ستھرائی ہوگی، پاکی ہوگی. ظاہری صفائی بھی ہوگی کہ کوئی گندگی نہیں ہوگی، پیشاب پخانہ نہیں ہے، اور جو باقی گندگیاں عورت کے ساتھ ہیں وہ نہیں ہے. اور باطنی گندگی، نفرت نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے. یہ جنت کی عورتیں ہیں، حوریں ہیں تو وہ بھی لاجواب اور بے مثال ہیں. اور جو جتنی حوریں ہیں، جن کی جتنے تعارف قرآن اور نبی کے فرمان میں آئے ہیں، جتنا ان کا حسن بیان کیا گیا ہے، وہ بالکل واضح ہے. جنت میں جو عورت جائے گی ایمان والی، اس حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی اور خوبصورت ہوگی. ورضوان من اللہ. تیسری چیز جو ہے، جو سب سے اہم ہے، وہ اللہ کی رضا ہے. جنت میں جانے کے بعد جب ساری نعمتیں ملیں گی تو اللہ شانہ آخر میں اعلان فرمائیں گے، میرے بندو میں تم سے راضی، کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو جنتی جب اس کو سنیں گے تو ان کو سب سے بڑی نعمت محسوس ہوگی، اور وہ اس کے مقابلے میں جنت کی ساری نعمتیں ہیچ لگیں گی کہ وہ تو کوئی نعمتیں نہیں ہیں. دیکھیے ایک آدمی کسی عالیشان کوٹھی میں ہو، ایک عورت ہی ہے، اس کی شادی ہو جائے، ایک عالیشان بنگلہ اس کو مل جائے، کوٹھی اس کے پاس ہو، اس کو 50 تولہ سونا ڈال دیا گیا ہو، اور ہر طرح کے کھانے کا سامان اس کے پاس میسر ہو، لیکن خاوند اس کا ناراض ہو تو اس کو سکون ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. وہ کہے کہ چیزوں کیا لگانی ہے جب میرا خاوند ہی مجھ سے راضی نہیں ہے. تو یہ مالک کی رضا، حالانکہ فانی، عارضی، اور جو ہے کچھ عرصے کا آپ کا مالک ہے، وہ آپ کا حقیقی مالک تھوڑی ہے، وہ تو خاوند ہے. اس طرح کا درجہ اللہ شانہ نے اس کو آپ پہ عطا فرما دیا ہے. اس کی ناراضگی سے آپ کے ساری خوشیاں کافور ہو جاتی ہیں. تو اللہ شانہ ناراض ہوں تو جنت کی نعمتیں کیسے نعمتیں لگیں گی؟
تو اس لیے اللہ شان ہوں اعلان فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوں۔ اگر یہ خامد راضی ہو تو جھونپڑی کے اندر بھی عورت کو خوشی والی زندگی کے لمحات میسر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار اور اللہ کی رضا ہوگی۔ باقی جو پیچھے 6 نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا دنیا کی جو مزین کی گئی ہیں، عورتوں کے مقابلے جنت کی عورتیں آ گئی، اولاد کی ضرورت کو نہیں ہوگی وہاں۔ باقی یہ رہا کہ وہاں اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو بعض حضرات نے لکھا ہے حدیث پاک کے مفہوم سے کہ اول تو یہ چاہت ہی پیدا نہیں ہوگی، اور چاہت ہوئی بھی تو لیلا شان ہوں منٹوں سیکنڈوں میں سارے جو ہے مراحل طے کر کے اس کو اولاد پیدا کر دیں گے۔ والقناطیر المقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیر، یہ وہاں تو محلات سونے چاندی کے ہوں گے، ایک اینٹ سونے کی چاندی کی، تو وہاں سونے چاندی کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس لیے اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوا۔ والخیل مسومہ، گھوڑوں کا تذکرہ بھی، سواری وہاں اللہ شان ہو جنت کے ہر نعمت عطا فرما دیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو چاہیں گے وہاں ہو جائیں گے، تو اس کی بھی تذکرے کی ضرورت نہیں تھی، انسان جیسے چاہے گا ویسے زندگی گزارے گا۔ گھوڑے چاہے گا تو اللہ شان گھوڑے بھی عطا فرمائیں گے، لیکن پروں والے گھوڑے ہوں گے۔ والانعام والحرث، اس کی ضرورت وہاں نہیں ہے، کھیتی کی ضرورت نہیں ہے، کھیتی تو بندہ اپنے مال کے اضافے کے لیے کرتا ہے، یہ اپنی گزر بسر کے لیے کرتا ہے، لیکن بعض دیہاتی ایسے ہوں گے جن کے دل میں وہ چاہت ہوگی کہ ہم ویسے کھیتی کریں، تو اللہ شان ہوں منٹوں سیکنڈوں میں ان کے لیے اناج اگائیں گے، اور اس کے جو کھلیان تیار ہو جائیں گے، کٹ کے سامنے آ جائیں گے، اللہ کہیں گے لے تیری چاہت بھی پوری ہو گئی۔ تو اس لیے یہ چیزیں تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو فرمایا باقی کہ یہ متقی ہیں کون جن کے لیے اتنی نعمتیں ہیں، جنات باغات ہیں، ازواج مطہرہ ہیں، اللہ کی رضا ہے۔ فرمائے متقی وہ ہوتے ہیں الذین، جو کہتے ہیں، یقول کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے پروردگار، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لائے، پس ہمیں بخش دیجیے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، اور ہمیں بچائیے جہنم کے عذاب سے۔ اور ان کی صفات یہ ہیں، الصابر، صبر کرنے والے ہیں، نافرمانی سے رکتے ہیں، نیکی پہ جمتے ہیں، کوئی آزمائش آ جائے اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں، یہ صبر کا مفہوم ہوتا ہے۔ والصادقین، اپنے قول فعل کے سچے ہیں، والقانتین، اور اطاعت کرنے والے ہیں، منفقین، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، استغفار کرنے والے ہیں پچھلی رات، پچھلے پہر میں، یعنی سحری کے وقت تہجد گزار ہیں۔ یہ دأب الصالحین، پہلے لوگوں کا بھی یہ طریقہ رہا تہجد کی نماز۔ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ اس کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں اس کی ترغیب ہے، اور تمام نبیوں کا یہ طریقہ، تمام نیک لوگوں کا طریقہ، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں کہ تہجد کے بغیر زندگی گزار کے گیا ہو۔ اور خیر القرون کے اندر جو پہلا زمانہ ہمارا تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین والا، کسی کے بارے میں گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ لوگ فلاں آدمی تہجد نہیں پڑھتا ہوگا، 100% لوگ تہجد گزار تھے۔ صبح کی نماز ایسے جیسے جمعے کی نماز ہوتی تھی، اور یہ ہماری فتح کا نشان ہے کہ جب ہمارے جمعے اور صبح کی نماز برابر ہو جائیں تو مسلمان اس سے غالب ہوں گے۔ آج ہم جمعے میں دیکھتے ہیں تو صفیں باہر تک لگی ہوتی ہیں، اور بعض جگہ تو صبح کی نماز میں امام ہی ہوتا ہے یا اس کا ایک مقتدی ہوتا ہے، ورنہ حالات ہمارے بہت ڈاواں ڈول ہیں، بہت نازک ہیں اس معاملے میں۔ تو یہ سحری کے وقت اللہ کو یاد کرنا، عورتوں کو بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے، بچوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے، البتہ جہاں کوئی مشکل ہو تو ان کو چاہیے کہ رات کو کم سے کم تہجد پڑھ کے سو جائیں، تہجد کی نیت سے 2-4 رکعتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کو بھی تہجد گزاروں میں لکھ دیا جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی ایک روایت ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو آدمی عشاء کے بعد نوافل کا اہتمام کرے گا اس کو بھی قیام اللیل کے اندر لکھ دیا جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے روزانہ کے اعتبار سے، ہم رات کو صبح کوشش تو صبح کو کریں کہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، اس میں اللہ شانوں سے عرض و نیاز کریں، ملاقات مناجات کریں، اور اپنے اٹکے ہوئے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ جو تہجد کا وقت ہے اللہ شانوں کی پرائیویٹ ملاقات ہے۔ جیسے کوئی افسر کہے کہ چلو میں آپ کا مسئلہ یہاں نہیں حل کروں گا، مجھے پرائیویٹ طور پر گھر میں مل لینا، تو یہ جب افسر اس کو بلاتا ہے تو ظاہر بات اسی کو بلاتا ہے جس کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے۔ تو صبح جو جس کو توفیق ہو جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ شان نے اس کو پرائیویٹ ملاقات دی ہے، پرسنل کے طور پر اس کو بلایا ہے،
اسی کو بلاتے ہیں، اللہ اس کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے تہجد کا لازمی اہتمام